السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ بیمہ پالیسی کے بارے میں بعض لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ بیمہ پالیسی حلال ہے، لیکن شریعت میں اس کا کیا نقطہ نظر ہے، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہر وہ کام جس میں اصل قیمت سے بڑھ کر اضافی قیمت مل رہی ہے، اصل قیمت اگر 1000 روپیہ ہے اور 1 سال کے بعد اگر اس کی قیمت ڈبل ہو جاتی ہے یا 4-5 گنا بڑھ جاتی ہے، تو وہ باقی جو 1000 کے علاوہ ہے، چاہے وہ 5000 یا 10,000 ہے، تو وہ بیمہ پالیسی کی وجہ سے، چاہے وہ کوئی بھی صورت ہے یا سود کی ایک شکل ہے، جس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک بندے نے کہا جو کہ ایک بیمہ پالیسی کے دفتر میں کام کرتا ہے، وہ ہر طرح سے تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بیمہ پالیسی یہ ہے 20 سال کے بعد اتنے پیسے ملتے ہیں۔ ایک بندہ جو 5 لاکھ جمع کراتا ہے اور 20 سال کے بعد 50 لاکھ لیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اور اس نیت سے لیتا ہے کہ بچوں کے کام آئے گا، بچوں کے کاروبار بن جائیں گے، ان کو کوئی زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہوں گی۔ تو یہ بات تو اللہ کے توکل کے بھی خلاف ہے، ایک مشکوک معاملہ ہے۔ لوگوں کو تسلی دینے کے لیے اور اکثریت لوگ اس حرام چیز میں شامل ہو رہے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جو بھی شریعت میں مشکوک چیزیں ہیں اس سے بچنا بہتر ہے، نہ کہ اپنے آپ کو بندہ تباہی کے دانے پر لے جائے۔ سود، کیونکہ بیمہ پالیسی میں بعض ایسے معاملات ہیں جس میں سود چلتا ہے، لین دین کے معاملات میں، وہاں پر بھی بینکی کاروبار ہے، اس میں بھی سود ہے۔ جب سود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدا ہی اس کی غلط ہے، اس سے مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا 20 سال کے بعد ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھنا چاہیے۔ آپ کی اولاد میں سے کوئی ایسا بندہ جس کے رزق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا ہوگا، اللہ پہ توکل رکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ آپ کے انشاءاللہ اولاد کو بھی رزق دے گا، جس طرح آپ کو دے رہا ہے آپ کے اولاد کو بھی دے گا۔ اس لیے اس چیز سے بچنا ہے، یہ بالکل حرام چیز ہے۔ حرام کرنے والا اندر جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو گوشت حرام سے پلے گا، یعنی انسان کا جسم حرام کی وجہ سے بڑھے گا، وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ بندہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بندہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر طرح کی پالیسیز ہیں، لیکن دیکھا کریں جس طرح قسطوں کا کاروبار ہے، یہ بھی اضافی ہے، کیونکہ اس میں 2 باتیں مقرر ہو رہی ہیں۔ ایک ہے کہ اصل قیمت کیا ہے، اس پر بات ہوتی ہے، دوسری بات ہوتی ہے کہ آپ اتنے میں لیں تو 6 مہینے کے اندر یا سال کے بعد آپ وہ چیز اگر 1000 کی ہے تو 5000 کی آپ کو پڑے گی، تو وہ اوپر جو باقی پیسہ ہے یہ حرام ہے۔ اکثریت لوگ جو ہیں، جو علماء میں اکثر لوگ بھی ہیں جنہوں نے قسطوں کے کاروبار کو جائز قرار دے دیا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ مشکوک چیزوں سے بچا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔